قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ کہا واقعہ اسی طرح ہے جس طرح تم کہتی ہو، لیکن تمہارے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے بالکل سہل ہے، یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے موجب رحمت بنائیں، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پھر مریم نے اس ہونے والے بچے کو حمل میں لے لیا، ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ الگ ہو کر ایک دور کے مقام پر چلی گئیں۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پھر وضع حمل کے وقت درد ذہ انہیں کھجور کے تنے کی طرف اضطرارن لے آیا، وہ بولیں اے کاش میں اس سے پہلے بے ہوش ہو جاتی اور میں بالکل ترک کر دی جاتی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، تو ان کے نشیب کی طرف سے پکارنے والے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نشیب کی طرف ایک چشمہ بہا دیا ہے اور قوموں کا سردار پیدا ہوا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے درخت کی شاخ کو اپنی طرف حرکت دو، وہ تم پر تر و تازہ کھجوریں گرائے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ سو کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تم کسی انسان کو دیکھو تو کہنا میں نے خدائے رحمان کے لیے روزہ رکھنے کا نفل مان رکھا ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ اس بیٹے کو اپنی قوم کے پاس سوار کرا کے لے آئیں۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم یہ ایک بڑی عجیب چیز لائی ہو۔ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بد چلن تھی۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ تب انہوں نے اس اپنے فرزند کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیا بات کریں جو ابھی کل تک جھولے میں بیٹھنے والا بچہ تھا۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ فرزند مریم نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اور میں جہاں کہیں رہوں مجھے بابرکت کیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے عبادت اور صدقہ کی تاکید کی ہے۔ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔
اور اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر ہر حال میں سلامتی ہے، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ اس کا سچا واقعہ ہے جس میں لوگ اختلاف کرنے لگے ہیں۔ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ ایسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کے متعلق فرمان صادر کرتا ہے کہ ہو جا، تو ویسا ہی ہونے لگ جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ نے کہا، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ مگر پھر بھی مسیحوں کے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کر لیا، سو جن لوگوں نے ایک بڑے اہم دن کی حاضری سے انکار کیا ان کے لیے ہلاکت مقدر ہے۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے، لیکن آج وہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہیں حسرت کے دن سے متنبہ کرو جب کہ معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اور ہم ہی اس زمین کے یقیناً وارث ہوں گے اور ان کے بھی جو اس پر آباد ہیں، اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وہ بڑے ہی راست باز اور نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب انہوں نے اپنے بزرگ سے کہا تھا، اے میرے پیارے بزرگ، کیوں تم کسی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے پیارے بزرگ، یقیناً مجھے علم کا وہ حصہ ملا ہے جو تمہیں نہیں ملا، سو میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے پیارے بزرگ،
شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اے میرے پیارے بزرگ، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بندگی کی وجہ سے تمہیں خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے جس کی وجہ سے تم شیطان کے دوست قرار پاؤ۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ اس پر ابراہیم کے بزرگ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بیزار ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم سے تعلقات منتقل کر لوں گا، اور بہتر ہے کہ تم کچھ مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ اس پر ابراہیم نے کہا، اچھا میں الگ ہو جاتا ہوں، میری طرف سے تمہیں ہمیشہ سلامتی کی دعا پہنچتی رہے، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا، وہ مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں تم لوگوں سے بھی الگ ہو جاتا ہوں، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے اس کے افضال سے محروم نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پھر جب وہ ان لوگوں سے اور ان سب باطل معبودوں سے جن کی وہ اللہ سے علاوہ عبادت کرتے تھے الگ ہو گیا، تو ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کا ہمیشہ قائم رہنے والا اعلیٰ درجے کا ذکر خیر قائم کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور پھر اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، وہ ہر ایک کھوٹ سے پاک رکھا گیا اور رسول اور نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے اسے طور کی بابرکت جانب سے پکارا، اور بعض اسرار سے باخبر کرتے ہوئے اسے اپنا مقرب بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر بطور مددگار دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ بھی پوری طرح وعدے کا سچا اور رسول اور نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور اپنے ساتھیوں کو عبادت اور صدقے کی تلقین کرتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ بڑا راست باز
اور نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ نبیوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، ان میں سے جو آدم کی اولاد تھے اور ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد تھے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور منتخب کر لیا۔ جب انہیں خدائے رحمان کا کلام سنایا جاتا تو وہ فرما برداری اور گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر جاتے تھے۔ سجدہ تلاوت۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے عبادت ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، سو وہ ضرور ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور انہوں نے مناسب حال نیک کام کیے تو وہ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ ہمیشہ قائم رہنے والی جنتوں میں جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں کو وعدہ دیا اور وہ ابھی ان سے پوشیدہ ہیں، اس کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ وہ ان میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، بلکہ جو کچھ سنیں گے فرشتوں کی طرف سے سلامتی ہی کی صدا ہوگی، اور ان میں ان کا رزق صبح و شام ان کے لیے مہیا رہے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہ وہ جنت ہے کہ جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو متقی ہے۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور ملائکہ اسے کہیں گے کہ یہ سلامتی کی دعا تمہارے رب کے حکم سے کر رہے ہیں، اور ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، اور جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب اسی معبود کا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں، اور اس نے تمہیں بھی نہیں بھلایا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان دونوں کے درمیان کی موجودات کا بھی، سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ہمیشہ قائم رہو، کیا تمہیں اس جیسے کسی اور وجود کا علم ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور
منکر قیامت انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر در حقیقت زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا؟ کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں کہ ہم اسے پہلے پیدا کر چکے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ سو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور انہیں اور ان کے شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے گرد جبکہ یہ زانوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے حاضر کریں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو یقیناً الگ کر لیں گے جو خدائے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ اور ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں داخل ہونے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور اے سزاواران جہنم، تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس جہنم پر پہنچنے والا ہے، یہ تمہارے رب پر لازم ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ اور تمہیں ایک اور بات بتائیں، ہم انہیں بچا لیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، اور ظالموں کو اس میں زانوؤں کے بل گرے ہوئے ہونے کی حالت میں چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب لوگوں کو ہمارے کھلے کھلے احکام سنائے جاتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دونوں فریق میں سے کون اچھی حالت میں ہے اور کس کی مجلس بہتر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود کے لحاظ سے ان سے بہتر تھیں۔ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا۔ کہہ دیجئے گمراہی میں پڑے رہنے والے کو خدائے رحمان ایک عرصہ تک ڈھیل دیتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے لوگ جس عذاب کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جب دیکھ لیں گے وہ دنیاوی ہلکا عذاب ہو یا کامل تباہی کی گھڑی، تو اس وقت انہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ کس کی حالت بری ہے اور کون جتھے کے لحاظ سے کمزور تر ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اللہ ہدایت میں بڑھاتا جاتا ہے، اور یاد رکھو
باقی رہنے والے مناسب حال نیک اعمال تمہارے رب کے نزدیک جزا کے لحاظ سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے خوب تر ہیں۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے ہمارے احکامات کا انکار کیا اور کہا مجھے تو بہت سا مال اور بہت سی اولاد دی جائے گی؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا؟ کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا؟ ایسا ہرگز نہیں جو وہ کہتا جا رہا ہے، ہم اسے محفوظ رکھیں گے اور اس کے عذاب کو لمبا کرتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا؟ اور جس چیز کا وہ فخریہ ذکر کرتا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا ہی آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا؟ اور انکار کرنے والے لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا موجب بنے۔ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، وہ معبود ایک دن اس بات سے انکار کر دیں گے کہ یہ ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کے بیک زبان مخالف ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا؟ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں برائیوں پر خوب اکساتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ سو تم ان پر عذاب کے لانے کی جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے ان کے دن گن رہے ہیں۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا۔ جس دن ہم متقیوں کو خدائے رحمان کی طرف سے معزز لوگوں کے وفد کے طور پر حصول عزت کے لیے اکٹھا کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ جس نے خدائے رحمان سے عہد باندھا ہے، اس دن اس کے سوا دوسرے لوگوں کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ بعض مخالف کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنا ایک بیٹا بنایا ہے جو ہمارا شفیع ہوگا۔ لقد جئتم شيئا ادا۔ کہہ دیجئے تم نے تو ایک ایسی ہنگامہ خیز بات کہی ہے جس کی برائی حد سے گزری ہوئی ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے خدائے رحمان کا بیٹا قرار دیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اور اس رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ رحمان کے حضور
بندہ ہی بن کر حاضر ہوگا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اس نے انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے اور انہیں پوری طرح گن لیا ہے۔ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، اور وہ سب کے سب قیامت کے دن اس کے پاس تنہے تنہا آئیں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے مناسب حال نیک کام کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے لیے اپنی بھی اور لوگوں کے دلوں میں بھی گہری محبت پیدا کر دے گا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، سو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں نازل کر کے آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ متقیوں کو خوشخبری دو اور اس کے ذریعہ جھگڑالو لوگوں کو متنبہ کر دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں ہلاک کر دیں، کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی بھنک بھی سنتے ہو؟